ادھمپور سے خبر ہے جہاں آشا ورکرز نے مظاہرہ منظم کرتے ہوئے انہیں ترقی دینے اور ماہانہ الاؤنس کو بڑھانے کی مانگ کی ہے۔ سینکڑوں آشا ورکرز نے آج شہید بھگت سنگھ پارک میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور جائز مطالبات پورے کرنے کی حکومت سے مانگ کی۔ ان مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر حکومت نے ان کو نظر انداز کیا تو آنے والے دنوں میں وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنی تنخواہوں کو 26,000 روپے ماہانہ کر دینے کی مانگ کی اور چاہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والی تمام سہولیات انہیں بھی ملنی چاہیے۔ ہمیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ ہمارے جموں کشمیر کی آشا ورکر ساری پروٹیسٹ کر رہی ہیں، کام چھوڑو اسٹرائک پر ہیں۔ تو ہم اس لیے اسٹرائک کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا ہے، کام بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ ہم جو بھی گراؤنڈ لیول پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سوا اور بھی کئی ڈپارٹمنٹ کو ہم سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ ہم سے کوئی ڈاٹا مانگتے ہیں، کوئی بھی ریکارڈ کسی قسم کا بھی ہو وہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا وہ آشا ورکر کام کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں کچھ نہیں دیتی ہے، 2,000 روپیہ دیتی ہے، وہ بھی ہمارا انسینٹیو دیتی ہے کیونکہ وہ کام ہم کا 8 کام ہے ان کا پیسے دیتی ہے، ایسے ہمیں سرکار کچھ نہیں دیتی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں سیلری دی جائے اور ورکر کا درجہ دیا جائے اور سیلری فکس کی جائے۔ سی آر پی ایف کی 130 بٹالین کی اور سے اونتی پورہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا خاص اہتمام کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی آلوک اوستھی نے کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی اونتی پورہ اعجاز زرگر اور دیگر عہدیدار بھی موجود رہے۔ سی آر پی ایف کے اعلیٰ افسران کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے مستقبل میں والی بال کے ایسے مزید ٹورنامنٹ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ پہلے تو سی آر پی ایف اور سینٹرل گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے جس میں سیوک ایکشن کے تحت یہ مقصد رہتا ہے کہ جو یووا لوگ ہیں، پبلک ہے، بزرگ ہیں، ان سب سے ہم ملیں۔ تو جیسے میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں اور یہ ایک گیمز کا ہے، تو یہ پہلی بار اونتی پور ڈسٹرکٹ میں انٹر کلبس والی بال ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے جو 130 بٹالین کرا رہی ہے۔ اس کے کمانڈنٹ اس کے بدائی کے پاتر ہیں راجیو یادو جی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ایک دشا ملتی ہے، جب کوئی کھیلتا ہے تو اس کا سارا فوکس بال پہ ہوتا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں سوچتا ہے، تو ایک اچھے سوستھ شریر میں ہی سوستھ دماغ رہتا ہے۔ تو اچھے پلیئر اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اچھے ناگرک بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں کچھ پلیئر اتنے اچھے ہیں جو کہ نیشنلز کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں، تو میری شبکامنا ہے کہ وہ کشمیر کو ریپرزینٹ کریں، دیش کو ریپرزینٹ۔ حلقہ ادب سونواری اور وہاب کلچر سوسائٹی کی طرف سے ڈاکٹر عزیز حاجنی کی دوسری برسی منائی گئی۔ ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے مرحوم عزیز حاجنی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پہلی نشست کی صدارت معروف ادیب اور قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ ڈاکٹر رفیق مسعودی، محمد امین بٹ اور ثناء اللہ نیاز بھی ایوان صدارت میں موجود رہے۔ شاکر شفیع نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر عزیز حاجنی اور محمد احسن کی گراں قدر ادبی خدمات کو پرنم آنکھوں سے اجاگر کیا۔ اس نشست میں ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے عزیز حاجنی ہماری ثقافتی اور ادبی قدروں کے امین عنوان پر خصوصی خطبہ بھی پیش کیا۔ دوسری نشست میں ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس نشست کی صدارت پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی۔ اظہر حاجنی بھی ایوان میں موجود رہے۔ تقریب کے آخر میں محفل مشاعرے کا خاص انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ معروف گلوکار وحید جیلانی نے کلام عزیز حاجنی گا کر سامعین کو خوب محسوس کیا۔ شکریہ محترم محمد امین بٹ صاحب، آج یہاں پر حلقہ ادب سوناواری اور وہاب کلچرل سوسائٹی نے ڈاکٹر عزیز حاجنی کی یاد میں ان کی دوسری برسی پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کو جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر بینک کا تعاون حاصل رہا، اور اس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ادیبوں، دانشوروں اور قلمکاروں نے ڈاکٹر عزیز حاجنی کو ان کی دوسری برسی پر شاندار خراج پیش کیا۔ تقریب کے نمایاں جو حصے ہیں ان میں محمد امین بٹ صاحب جو کہ ادبی مرکز کمراز کے صدر ہیں، انہوں نے عزیز حاجنی کشمیری روایتوں کے امین کے عنوان پر ایک مدلل مقالہ پیش کیا، جس پر پھر حاضرین نے اپنے تاثرات بھی رکھے۔ آج کے تقریب کے مہمان خصوصی جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر بانڈی پور ڈاکٹر اویس رانا صاحب تھے، ان کے ہمراہ پروفیسر محمد زمان آزردہ، پروفیسر شاد رمضان، ڈاکٹر رفیق مسعودی، محمد امین بٹ اور بھی کئی
اہم شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی. حاجن قصبہ جو ہے، حاجن ٹاؤن جو ہے، یہ کشمیر کی ثقافتی راجدھانی ہے، جس کو آپ کلچرل کیپٹل کہہ سکتے ہیں. جیسے بمبئی کو آپ اکنامیکل کیپٹل بولتے ہیں، اسی طرح کلچر. کیونکہ یہاں 2 حاجنی کے دن منائے جاتے ہیں، پروفیسر محی الدین حاجنی اور یہ آج عزیز حاجنی. عزیز حاجنی کشمیری ثقافت، کشمیری زبان، کشمیری تمدن اور کشمیری لٹریچر کے حوالے سے، کشمیری زبان کے حوالے سے ایک تحریک ساز شخصیت رہے ہیں. انہوں نے جس بھی جگہ پہ وہ رہے، چاہے وہ اسکول میں رہے، کالج میں رہے، یونیورسٹی میں رہے، اور پھر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں رہے، یا پھر آخر میں کلچر اکیڈمی میں رہے، کہ وہاں جب رہے تو انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو آج کل ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے میں. خبر پٹن سے ہے، جہاں کے نہال پورہ میں بزم شیریں کاؤسا خالصہ نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے باہمی اشتراک میں حضرت ستار بب بنایا. کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے بانی فاروق رنزو شاہ نے مہمان خصوصی کے طور پہ اس میں شرکت کی. مشہور اور ادیب الحاج شیخ غلام رسول المعروف لسبب مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے. روحانی بزرگ حضرت ستار بب کے علمی اور روحانی کمالات کو یاد کیا گیا. روحانی شاعر اور ادیب غلام رسول المعروف لسبب نے ستار بب کے علمی خدمات اور روحانی کمالات پر ریسرچ پیپر پڑھا. فاروق رنزو شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوفیزم میں انسان روحانی کمالات حاصل کرتا ہے. انہوں نے صوفیزم پر چلنے کی تلقین کی. نظامت کے فرائض محمد یوسف نے انجام دیے. وادی کے سرکردہ فنکاروں نے نعت و منقبت سے پرتاثیر سما باندھا. تقریب سے پہلے ستار بب کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی اور گلہائے عقیدت پیش کیے گئے. خوش قسمتی ہے جو لذبب صاحب کے ہمارے ان کے مرشد اعلیٰ ہے، مرشد اعلیٰ ستار بب صاحب. ستار بب کا یہ آبائی گاؤں ہے جو عقیدت جگہ جگہ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے. جو میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، بلبل شاہ سے لے کر شاہ ہمدان سے لے کر اور آج تک جو اولیاؤں کا کہکشان ہے، یہ نظریہ زندہ ہے اور یہ نظریہ زندہ رہے گا. سماعی سعادات آپ سن رہے ہیں، یہ سماعی سعادات خود شاہ ہمدان نے چہل اسرار کے ذریعے 40 گھروں میں کیا، اور جہاں جس کو کہتے ہیں ان کو تصوف میں لایا لوگوں کو. یہاں کشمیر کو سمجھنے کی بات. یہ مشن خاص یہ پہ شروع سپدیمت تمہ سات یم سات اس گۄڈنِچ حاضری ترٲمٕژ بب سٕنٛدِس آستانس پٮ۪ٹھ. یم کۄتُب یم تہِ أسۍ پانہٕ کۄتُب، تِکیٛازِ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نس کِتابن منٛز پران کۄتبس کم مثال چھِ آسان. یہِ اوس تمیُک مطمئن. اتھ منٛز بزمِ شیرین کاوسا خالصہ تو بیٚیہِ کلچرل اکیڈمی اشتراک کٔرِتھ یہِ دۄہ مناوان چھِ. آز آیہِ ستار ببنٮ۪ن کمالاتن، روحانیاتن تو أمۍ سٕنٛزن کراماتن تو معجزاتن پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوٕنۍ. مطلب چھُنہٕ یِتُے یوتتھ کینٛہہ أسۍ یہِ دۄہ مناونہٕ یوتتھ، امیُک مطلب چھُ کہ کٔشیٖرِ یتھ کٲشرِ زبٲنہِ وۄتبو دیُن تہِ، تاکہِ یۄس سٲنۍ یِنہٕ واجیٚنۍ نسل چھِ تِمن تامتھ تہِ روزن یِم پروگرام واتان، تِمن تامتھ تہِ روزِ یِہُنٛد یِم کمالات تہٕ یِہنٛدِ یِم معجزات واتان. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آداب.